کعبہ پر ہونے والے حملوں کی تاریخ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف علی۔ آج ہم ایک ایسی حساس اور تاریخی موضوع پہ بات کریں گے، کعبہ مکرمہ پہ کب کب حملے ہوئے اور کس کس نے کیے۔ یہ وہ گھر ہے جسے ہم مسلمان اللہ کا گھر مانتے ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کعبہ مکرمہ کو نقصان دینے کی کوشش کی۔ چلیے ترتیب سے جانتے ہیں۔ پہلا واقعہ، ابرار کا حملہ۔ 570 عیسوی میں اسلام بننے سے پہلے یمن میں ایک ایسا حکمران تھا جس کا نام ابرار الشر تھا۔ ابرار نے ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ کو گرا دوں گا تاکہ مکہ جانے والے لوگ یمن میں آئیں۔ ابرار ایک بڑی فوج لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس فوج میں ہاتھیاں بھی شامل تھی۔ جیسے ہی ابرار مکہ کے قریب پہنچا، اللہ نے ابابیل پرندے بھیجے جنہوں نے پتھروں کی برسات کی اور ابرار کی فوج تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الفر میں بیان کیا گیا ہے۔ کعبہ مکرمہ بالکل محفوظ رہا۔ دوسرا واقعہ، کعبے کی تعمیر۔ 605 عیسوی میں دوستوں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی حملہ نہیں تھا۔ مکہ میں شدید سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبے کو دوبارہ بنایا جائے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا ٹائم آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، سبھی قبائل کو جمع کیا اور حجر اسود کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک بڑے فساد کا خاتمہ ہوا۔ تیسرا واقعہ، یزید بن معاویہ کا دور۔ 83 عیسوی میں یہ اسلام کی اندرونی اختلافات کا دور تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے، یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کر رہے تھے۔ یزید اپنے فوج کے ساتھ مکے کا محاصرہ کیا۔ فوج کا سردار حسین بن نمر تھا اور پھر منجنیقوں سے پتھروں کو آگ لگا کے کعبہ کے اوپر برسائے گئے، جس کی وجہ سے کعبہ کو آگ لگ گئی اور شدید نقصان بھی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد یزید کی موت ہو گئی اور وہ محاصرہ وہیں ختم ہو گیا۔ چوتھا واقعہ، حجاج بن یوسف کا حملہ۔ 692 عیسوی میں دوستوں یہ واقعہ بھی بہت دردناک ہے۔ اموائی گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زیب کے خلاف مکہ پر دوبارہ حملہ کیا۔ اس بار بھی منجنیقوں کا استعمال کیا گیا۔ کعبہ کو شدید نقصان ہوا۔ آخرکار حضرت عبداللہ بن زیب شہید ہو گئے۔ بعد میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسے عمری طرزی کا مرکز بنایا گیا۔ پانچواں واقعہ، کرامہ کا حملہ۔ 930 عیسوی میں دوستوں یہ واقعہ تاریخ کا خوفناک واقعہ مانا جاتا ہے۔ ایک گروہ تھا جسے کرما کہا جاتا تھا۔ ان کے سردار کا نام ابو طاہر کرما تھا۔ یہ حج کے دنوں میں مکہ میں داخل ہوئے، حاجیوں کو شہید کیا، ان کی لاشوں کو زمزمہ کے کنویں میں ڈال دیا۔ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حجر اسود کو مکہ سے نکال کر لے گئے۔ حجر اسود پورے 22 سال تک غائب رہا۔ حجر اسود کی واپسی 952 عیسوی میں دوستوں لمبے عرصے کے بعد کرامہ نے حجر اسود واپس کیا اور اسے مکہ میں نصب کر دیا۔ چھٹا واقعہ، مسجد الحرم پر قبضہ کر لیا 1979 میں۔ دوستوں یہ جدید دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام مہمان الطیب تھا، جس نے مسجد الحرم پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ جو شخص ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں۔ سعودی حکومت نے کئی دنوں کی آپریشن کے بعد مسجد الحرم کو آزاد کروا لیا۔ کعبہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بہت سے بے گناہ لوگ شہید ہو گئے۔ دوستوں یہ تھے وہ بڑے واقعات جن میں تاریخ میں کعبہ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔
اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔